تک اس پہ بحث مباحثہ جاری ہے کہ یہ دورہ کامیاب رہا ناکام رہا. امریکی حکام کہتے ہیں کہ جی ہماری ڈرون حملوں پہ پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. انہوں نے کہا کہ عافیہ صدیقی پہ ہماری پاکستانیوں کے ساتھ کوئی بات چیت نہیں ہوئی. لیکن دوسری طرف ہماری جو حکومت کے اہم لوگ ہیں وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ تھا بڑا کامیاب رہا اور اس کے نتائج کچھ دنوں میں آنا شروع ہو جائیں گے. ایک اور اہم بات اس دورے کے دوران یہ ہوئی کہ نواز شریف صاحب نے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے امریکہ سے مدد مانگی. لیکن اس دوران لائن آف کنٹرول پہ بھارت کی طرف سے پاکستانی علاقوں پہ شیلنگ کا سلسلہ بھی جاری رہا. تو صورتحال کیا ہے اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے. ہمارے ساتھ موجود ہیں جناب طارق فاطمی صاحب جو کہ امریکہ کے دورے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے, وزیر اعظم کے اسپیشل اسسٹنٹ ہیں فار فارن افیئرز. طارق فاطمی صاحب بہت بہت شکریہ, آپ نے اپنے قیمتی وقت میں سے ہمیں کچھ لمحات دیے. اور ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب آپ کا بھی بہت بہت شکریہ, ڈیفنس اینالسٹ. طارق فاطمی صاحب, جو برطانیہ کا دورہ ہے نواز شریف صاحب کا, اس پہ بعد میں بات کریں گے. ہماری اطلاع یہ تھی کہ آپ ان کے ساتھ ہی جا رہے تھے لیکن اب شاید آپ نہیں گئے, تو اس لیے ہمیں موقع مل گیا, ہم نے آپ سے ریکویسٹ کیا, آپ آگے, آپ کا بہت شکریہ. ابھی ہم امریکہ کے دورے سے بات شروع کرتے ہیں. جی, جو اوباما صاحب کی اور نواز شریف صاحب کی ایک جوائنٹ سٹیٹمنٹ جاری ہوئی, مشترکہ اعلامیہ, اس مشترکہ اعلامیے میں ڈرون حملوں کا کہیں کوئی ذکر نہیں ہے. اس کے باوجود ہم یہ کیسے ایزیوم کر لیں کہ امریکہ ڈرون حملے بند کر دے گا یا کم کر دے گا, جبکہ انہوں نے یہ بھی کہہ دیا کہ ڈرون حملوں پہ ہماری پالیسی تبدیل نہیں ہوگی. اس کی دیکھیے, جب بھی آپ اس قسم کے اپنے گولز اور آبجیکٹیوز کو ریز کرتے ہیں تو اس کے دو تین پرپس ہیں. ایک تو یہ ہے کہ آپ انہیں سینسیٹائز کرتے ہیں, انہیں اپنی کنسرنز کو اور کنوے کرتے ہیں, اور پھر آپ پرسویٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ وہ ریوائز کریں. اب ڈرونز کا ایشو جو ہے, آپ کو یاد ہوگا آپ کے پروگرام پر جب ہم نیو یارک جا رہے تھے تو آپ کے کچھ پارٹیسپنٹس نے کہا تھا کہ جنرل اسمبلی کے اسپیچ پر وہ ذکر نہیں کریں گے, منموہن سنگھ کے ساتھ کشمیر کا ایشو نہیں ریز کریں گے. اب آپ نے دیکھ لیا ریز کیا. میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ ہر لیول پر ڈرونز کے ایشو کو ٹیک اپ کیا گیا تھا, اسٹارٹنگ ود دی سیکرٹری آف اسٹیٹ کیری. اس کے بعد جو نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سرتاج عزیز کی میٹنگ ان کے کاؤنٹر پارٹ سے سوزن رائس سے ہوئی. اس کے بعد پرائم منسٹر کی بریک فاسٹ میٹنگ وائس پریزیڈنٹ بائیڈن سے ہوئی, اور فائنلی پریزیڈنٹ اوباما کے ساتھ بڑی ڈیٹیل بات ہوئی. اور اس میں نہ صرف یہ کہا گیا کہ بند کر دیا جائے, بلکہ پرائم منسٹر نے ایکسپلین کیا کہ دیکھیے یہ آپ کی پالیسی جو ہے یہ کاؤنٹر پروڈکٹیو ہے, یہ ہمیں سمجھ میں نہیں آتا ہے کہ اس پالیسی سے آپ کیا گین کرنا چاہتے ہیں. اس سے پاکستانی عوام جو ہے وہ ایجیٹیٹڈ ہے, ڈسٹربڈ ہے. اس کے بعد آپ دیکھیں کہ ہم سمجھتے ہیں اور دنیا اب انکریزنگلی سمجھتی ہے کہ یہ اسٹیٹ ساورنٹی کو وائلیٹ کرتی ہے. یونائٹڈ نیشنز کے جو رپورٹیر ہیں اور ہیومن رائٹس کے جو ایکسپرٹس ہیں وہ کہتے ہیں کہ یہ وائلیشن ہے ہیومن رائٹس کی. اور فائنلی یہ ہے کہ شاید آپ نے 10, 20, 25 دہشت گرد کو مارا ہوگا, مگر تو آپ کا کیا خیال ہے یہ پروڈکٹیو پالیسی ہے؟ ہر لیول پر یہ کہا گیا, سن لیجئے, ہر لیول پر کہا گیا کہ ہم آپ کے کنسرنز کو اپریشیٹ کرتے ہیں. یہ امریکنز نے کہا. جی, اپریشیٹ لفظ استعمال کیا گیا. ہم آپ کے کنسرنز کو اپریشیٹ کرتے ہیں, ہم اس پالیسی کو انڈر کانسٹنٹ ریویو ہم رکھ رہے ہیں. لیکن انہوں نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اس کا ذکر کیوں نہیں کیا سر؟ میں وجہ بتا رہا ہوں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے لاسٹ منٹ پر فائنلائز ہوا, اور ڈرونز پر کیونکہ اب ان کا یہ خیال تھا کہ شاید ہم پریزیڈنٹ کے لیول پر نہیں ریز کریں گے, مگر پرائم منسٹر صاحب کا جو پریس اسٹیٹمنٹ تھا اس میں بھی ذکر تھا اس کا. تو اب یعنی وہ کیسے ذکر کرتے ہیں اگر وہ پریزیڈنٹ سے نہیں ذکر کرتے, پریزیڈنٹ کے سامنے موجودگی میں وہ کیسے کہتے ہیں کہ ہم نے ڈرونز آپ کے ساتھ ریز کیا؟ ٹھیک ہے. تو میرا یہ خیال ہے کہ سن لیجئے, اتنا فورسفلی, اتنا کیٹیگوریکلی, اور جو ان کی سب سے بڑی اسپیچ ہوئی تھی یونائٹڈ اسٹیٹس انسٹیٹیوٹ آف پیس میں, اس میں بھی ذکر تھا, اور بزنس کاؤنسل میں ذکر تھا. اور فائنلی ہم لوگوں نے یہاں تک کہا نیشنل سیکورٹی ایڈوائزر سوزن رائس کو کہ ناٹ وتھ اسٹینڈنگ any previous understandings or agreements that may have been arrived at with the government of Pakistan. ٹھیک ہے. This government is opposed 100% to drone strikes. اچھا, شہزاد چودھری صاحب,
یہ آپ تسلیم کریں گے کہ نواز شریف صاحب نے ڈرون حملوں کے ایشو کو انٹرنیشنلائز کر دیا ہے، جس کی وجہ سے طارق فاطمی صاحب کافی آپٹمسٹک نظر آ رہے ہیں؟ نہیں، انٹرنیشنلائز کرنے سے پاکستان کو بھی فائدہ ہو سکتا ہے لانگ رن میں، لیکن ساری دنیا کو فائدہ ہو سکتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے قوانین جو ہیں ان کو ریویو کرنے کی ضرورت ہے. لیکن اس کے لیے امریکہ کا دورہ یا صدر امریکہ کے ساتھ جو بہت پریشس ٹائم ہے اس کو اگر ہم صرف کر رہے ہیں، جبکہ اس نے آلریڈی پچھلے 1.5-2 سال کے اندر اپنی ڈرون پالیسی بہت کلیئر زبان کے اندر بتا دی ہے دنیا کو اور پاکستان کو بھی، تو کیا اس سے ہم یہ امید رکھیں کہ وہ اپنی ڈرون پالیسی کو ہمارے کہنے پہ تبدیل کر دے گا؟ تو اس کے اوپر جتنا وقت لگایا گیا، اگر تو وہ نیکی کی خاطر تھا تو پھر تو اچھا سپینڈ ہوا، لیکن اگر وہ کچھ کانکریٹ ریزلٹس حاصل کرنے کے لیے تھا تو وہ پھر مجھے لگتا ہے کہ شاید ہم نے کوئی اتنا اچھا صرف نہ کیا ہو. میری 2-3 گزارشات ہیں. جب بھی کسی دورے کی کامیابی کا تعین کرنا ہو تو اس کے لیے اس کے اہداف کو دیکھا جاتا ہے. جانے سے پہلے اہداف ہمارے کیا تھے امریکہ جانے کے؟ دو چیزوں کی آواز آئی. یعنی کوئی میں فاطمی صاحب جتنے قابل لوگ اور سردار جزیر صاحب جیسے جو لوگ ہیں بیٹھے ہوئے اور دوست بھی ہیں اور بڑے بھی ہیں، اس لیے میں یہ نہیں کہ میں زیادہ جانتا ہوں ان سے، لیکن یہ ضرور جانتے ہیں کہ اہداف آبجیکٹیوز جب کلیئر ہوں گے تو ان کو اچیو کرنا اتنا ہی آسان ہوگا. 2 چیزوں کی آواز آئی. ایک ڈرون کی بہت آواز آئی اور دوسری ٹریڈ ناٹ ایڈ کی آواز آئی. ان 2 چیزوں کی آواز آئی. اچھا، ڈرون کیا اچیویبل تھا؟ انہوں نے بالکل صحیح کہا کہ ہمارا رجسٹر کرا دینا ہی بہت تھا، وہ رجسٹر کرا دینا. لیکن آج جتنا وقت ہم ڈرون پہ لگا رہے ہیں، ہم جو زیادہ ضروری چیزیں ہیں ان کے اوپر سے ہم سر پہ نظر کر رہے ہیں. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈرون کی بات ہی نہ کرتے وہاں پہ؟ نہیں، کر لیتے رجسٹر کرا آتے، لیکن اس کے اوپر اتنا امید لگا کے میں آپ کو وجوہات بتا دیتا ہوں اس کی. دیکھیے، سب سے پہلے پاکستان کا مسئلہ افغانستان ہے. پاکستان کا مسئلہ افغانستان کے اندر ہونے والی جنگ ہے. تو یہ ڈرون بھی تو افغانستان سے آتے ہیں نا؟ نہیں، وہ ٹھیک ہے، وہ آپ صحیح کہتے ہیں. 2014 تک تو امریکہ بند نہیں کر رہا ہے ان کو نا ڈرونز کو. ایسا ہی ہے جیسے آپ بولیں کہ آپ کیٹیگوریکلی کہہ رہے ہیں کہ امریکہ ڈرون بند نہیں کرے گا. اس لیے کہ اگر میرے اور آپ کے 2 ہاتھ ہیں اور ہم لڑ رہے ہیں اور ہم یہ کہیں گے ہمارے ہاتھ باندھ دو اور ہم لڑتے رہیں گے، تو اس طرح کوئی لڑائی تو میں اور آپ تو نہیں کر سکتے. اچھا، ابھی تک میں نے اور آپ نے جنگ بند نہیں کی، اس لیے اس چیز کو اچھا اس ایشو پہ ایک منٹ، یہ والا جو ایشو ہے، نہیں یہ جو ایشو ہے کہ ڈرون حملے بند ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے، میرا خیال ہے اس پہ ہم ایک تھرڈ پارٹی کا ویو بھی لے لیں. میں چھوٹی سی ایک بات عرض کر دوں. طارق فاطمی صاحب تو حکومت کے آدمی ہیں. دیکھیے، افغانستان اور معیشت، یعنی افغانستان 2 دفعہ اس لیے کہہ رہا ہوں. امریکہ کا طالبان کے ساتھ کانٹیکٹ، افغانستان کے اندر ایک انٹرنل ڈائلاگ، کیونکہ جب تک افغانستان سٹیبل اور سیکیور نہیں ہوتا پاکستان سٹیبل اور سیکیور نہیں ہو سکتا. اس کے اوپر مجھے یقین ہے کہ بہت اور جوائنٹ سٹیٹمنٹ اتنا فائن ڈاکومنٹ ہے، وہ یقیناً اس کے اندر ان کا بہت ہاتھ ہوگا. اتنا فائن ڈاکومنٹ ہے کہ وہ تمام گیپس کو فل کرتا ہے، جو اتنا لمبا جوائنٹ سٹیٹمنٹ کبھی ہسٹری میں کبھی آیا بھی نہیں ہے، کبھی آیا بھی نہیں. اور میں آپ کو انٹرسٹنگ بات بتاؤں کہ وہ ہمارے فیوچر کی ریلیشن شپ کو، 2014 کے ریلیشن شپ کو ایک بڑا اچھا فریم ورک مہیا کرتا ہے. لیکن اپنے وقت جتنا آپ اس چیزوں پہ لگائیں گے، میرا خیال ہے کہ وہ ہم ایک پاپولسٹ ڈسکشن ڈیبیٹ تو کر رہے ہیں، لیکن ہم ایک کانکریٹ سبسٹینٹیو ڈیبیٹ کے اندر. اچھا، اب میرا خیال ہے کہ پاپولسٹ کہہ کے آپ پاکستانی عوام کی جو اکثریت کی رائے ہے میں اتنا ہی ان کے ساتھ ہوں اور تو نہیں ان کی آواز جانتا ہوں، لیکن میں جانتا ہوں کیا اچیویبل. ہمارے لیے سب سے اہم پاکستان کے عوام ہے، آپ کے لیے بھی ہونے چاہیے. ان کی رائے کو ایک پاپولسٹ اوپینین کہہ کے آپ مسرت کر رہے ہیں. آپ کیسے سمجھتے ہیں کہ میں نہیں ہوں؟ آپ نے کہہ دیا نا پاپولسٹ بات ہے. میرا مطلب کہنے کا یہ ہے کہ جب آپ کے پاس اتنا ٹائم ہے، اس ٹائم. اچھا، اس پہ ہم نے گفتگو کی وزیر اعظم کے دورے کے فوراً بعد. اس میں ایک چھوٹا سا کلپ دیکھ لیں. مشاہد حسین صاحب نے اس پہ کیا کہا کہ ڈرون حملے بند ہو سکتے ہیں یا نہیں ہو سکتے. سنیں ذرا انہوں نے کیا کہا. لیڈرشپ کیا ہے؟ یا تو آپ ہاتھ مل کے بیٹھے رہیں، پوچھیں کہ صاحب بہادر کا موڈ کیسا ہے. ہمارا مین پرابلم میر صاحب رہا ہے کہ ہم امریکن سے کبھی اچھے بارگن کیا ہی نہیں. ہم امریکنز کو سمجھتے نہیں ان کے سسٹم کو. ان کا ہوتا ہے کچھ لو کچھ دو، بڑا میجر سسٹم ہے. ہمارا ہوتا ہے کہ صاحب بہادرز کو ہم نے خوشنودی حاصل کرنی ہے تاکہ ہماری کرسی قائم رہے اور کرسی کو کیسے آگے بڑھے. اس وقت آپ کے پاس پتے ہیں، کارڈز ہیں، آپ ذرا ہمت کا مظاہرہ کریں. آپ میں دم ہو، آپ سٹینڈ لیں تو وہ پیچھے ہٹیں گے. تو ڈرون حملے رک سکتے ہیں؟ یس، رک سکتے ہیں. اچھا جی، طارق فاطمی صاحب ان کی رائے اپنی جگہ پہ ہے. مشاہد صاحب کہہ رہے ہیں کہ اگر آپ ہمت سے کام لیں تو ڈرون حملے رک سکتے ہیں. روک لیں گے آپ؟ وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں رکیں گے. میری بات سنیں. ہمارے ایئر مارشل صاحب کا کہنا ہے کہ ہم نے بہت زیادہ ریز کیا. کچھ لوگوں کا کہنا تھا کہ ہم ریز ہی نہیں کر پائیں گے. ہم نے اس ایشو کو امنگ ادر ایشوز رکھا، اس کو اتنا ہی رائٹ پرائرٹی دی.
اور جہاں تک آبجیکٹیوز کا ذکر کرتے دیکھیں آبجیکٹیوز جو تھی ہماری 2-3 تھی اگر آپ اجازت دیں. جی. پہلی بات تو سنیے کہ ایک پیسفل ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ہوئی جس کو پورے دنیا نے اپریشیٹ کیا, ایڈمائر کیا, اور امریکہ نے جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں اور اوباما نے اپنی میٹنگ میں بار بار اس چیز کا ذکر کیا کہ وی ایڈمائر دا وے دا پیپل آف پاکستان ہیو strengthen the democratic institution. یہ ہمارے لیے شاید ایسی کو بات نہیں مگر ڈیموکریسی جو ہے ورچولی وہ ایک قسم کا فیتھ ہے ویسٹرن ڈیموکریسیز میں, ٹھیک ہے نا. ہم نے پہلے ہی کہہ دیا کہ ہم ایڈ میں انٹرسٹڈ نہیں, ہر لیول پر کہا آپ ہمیں گریٹر مارکیٹ ایکسس دیجئے, لیجسلیشن کے ذریعے آپ دیجئے, ایگزیکٹو ڈیسیشن کے ذریعے دیجئے, پہلی بات. نمبر 2 ہم نے کہا کہ دیکھیے ہماری ہائی پرائیورٹی انرجی ہے. انرجی پر سیکرٹری ٹریجری نے انڈر پریزیڈنٹ اوباماز ڈائریکٹو پہلی دفعہ پوری کیبنٹ کے سارے اکنامک فائنانس ریلیٹڈ منسٹرز اکٹھا ایک جگہ پر بیٹھے, سیکرٹری ٹریجری, سیکرٹری کامرس, سیکرٹری انٹرنیشنل ٹریڈ, سیکرٹری انرجی, ایڈمنسٹریٹر ایڈ, ڈپٹی چیف ورلڈ بینک, ڈپٹی چیف آئی ایم, اکٹھا انہوں نے کیا اور 3.5 گھنٹے ڈسکشن ہوئی آن دی اکنامک پلانس اینڈ پروگرامس آف دا گورنمنٹ آف پاکستان. کس طرح سے امریکہ اس میں کوئی رول پلے کر سکتا ہے, کنسٹرکٹیو رول. انرجی پر کس طرح سے امریکہ اپنی ٹیکنالوجی شیئر کر سکتا ہے, اپنی نو ہاؤ شیئر کر سکتا ہے, ٹریننگ فیسلٹیز دے سکتا ہے. اور امیڈیٹ دیکھیں اس کا ریزلٹ یہ ہے کہ انہوں نے منسٹر آف پاور اور منسٹر آف پیٹرولیم کو انوائٹ کیا ہے ود ان دا نیکسٹ 2 ویکس, اور اس کے بعد ہیوسٹن میں ایک کانفرنس کر رہے ہیں. اب اگین آپ کہیں گے کہ یہ کانفرنس سے کیا نکلے گا, مگر ایک سوورن اسٹیٹ جو ہے اسی قسم کی انگیجمنٹس کر سکتا ہے نا. آپ جا کے انہیں ڈکٹیٹ تو نہیں کر سکتے, مگر اگر پریزیڈنٹ ٹریجری سیکرٹری کا ہمارے پاس یہ آیا کہ آئی ہیو بین ڈائریکٹڈ بائی دا پریزیڈنٹ ٹو اسمبل اٹس انٹائر کاسٹ آف کیبنٹ منسٹر, آپ کے اور آپ کے ٹیم کے ساتھ وہ بڑی انٹینس ڈسکشن. یہ ٹھیک ہے جی, یہ جو ہوا 2 چیزیں جن کو ہمیں ایکسیپٹ کرنا چاہیے کہ بہت اچھی ہیں. ایک یہ کہ امریکہ کا کیری لوگر برمن کے اندر جو پانی کے ہمارے ریزروائرز اور ڈیمز کا جو پروجیکٹس ہیں اس کے اندر کمٹمنٹ دینا بہت اچھی بات ہے اور بہت فائدہ مند چیز, خاص طور پہ بھاشا ڈیم کے لیے. اور کیونکہ بھاشا ڈیم کو انڈیا کہتا ہے کہ اس کو آپ کنٹروورشل بنانا کی کوشش تھی یہ بہت. لیکن ایک چیز چھوٹی سی میں عرض کروں گا, فاطمی صاحب بھی اس سے بہت میرا خیال ہے ضرور متفق ہوں گے. اس وقت پاکستان کا 2 مسائل ہیں, انرجی انہوں نے ذکر کیا اور بیلنس آف پیمنٹس. اچھا, بیلنس آف پیمنٹ کیا مسئلہ کر رہی ہے کہ ڈالر کا جو حال ہوا اس کے اندر آپ کی اکانومی بیٹھتی جا رہی ہے. اچھا, اب اگر آپ کو اس کے لیے امیڈیٹ انجیکشن چاہیے کیپٹل کی, اچھا کیپٹل کی انجیکشن پچھلے 5 سال میں کیری لوگر برمن کی شکل میں آئی نہیں آئی, 7.5 ارب کا معاہدہ ہوا, اس کو 2 ارب بھی شاید مشکل سے ملے ہوں گے ہمیں, کیونکہ 2.5-3 سال ہم آپس میں نہ. اچھا, ایک چیز کیا مجھے نہیں پتا گورنمنٹ کا کیا اس کے اندر وہ پلان ہے, یا تو ہم کوئی جو ٹیکس کا بیس ہے اتنا زیادہ بڑھا رہے ہیں کہ ہمارے پاس یہ کیپٹل آ جائے گا, اور اگر نہیں تو کیا کیری لوگر برمن کو کیری اوور کرنا اگلے 5 سال کے لیے, جو کہ پروویژن اویلیبل ہے کیونکہ 2014 میں کیری لوگر برمن ختم ہو جائے گا. ٹھیک ہے, اگر مثال کے طور پہ اپنے لیے تھوڑا سا سپیس لے آتے وہاں سے, اکنامک سپیس, فسکل سپیس. آپ کہہ رہے ہیں کہ وہاں سے کچھ پیسے لے کے آتے نہیں کیری لوگر نہیں دیکھیے نا, ہم جب اس کو کوائن کرتے ہیں نا اس طریقے سے کوائن کرتے ہیں نا, آپ لفظ صحیح استعمال کرتے ہیں. اچھا, میں صرف آپ سے عرض کروں, دیکھیے آپ کے پاس لیوریج کیا ہے امریکہ کے ساتھ ان کو کچھ کہنے کا, تو لیوریج بھی دیکھنا ہے نا کہاں تک ہے. کچھ آپ کی سپیس ہے, اس سپیس کو آپ کیسے استعمال کریں گے, اس کو کیسے لیوریج کریں گے, اس سپیس کو کچھ اپنے امیڈیٹ جو ریکوائرمنٹس ہیں ان کو کیسے پورا کریں گے. تو یہ پوچھ لیتے ہیں ان سے کیا لیوریج ہے. تو میرا خیال ہے کہ اگر اس پہ بتائیں تو بہت اچھی سن لیجیے, آپ کو میں بڑا کیٹیگوریکلی کہتا ہوں کہ پرائم منسٹر کی پالیسی ہے کہ ہم ایڈ نہیں لیں گے. ٹھیک ہے, اور آپ کہتے ہیں کہ ہم ان سے مانگیں, کبھی نہیں مانگیں گے. نہیں, یہ دیکھیے, نہیں, آپ نے کہا نہیں کہ کیری لوگر بل کو ہم ایکسٹینشن مانگیں, ہم کبھی نہیں پروپوز کریں گے کیری لوگر بل کے. اگر وہ خود دے دیں تو خود دے دیں گے, اگر پروجیکٹ ٹائرڈ ہوگا تو ہم لیں گے, اگر بیلنس آف پیمنٹ جس کا آپ ایڈوکیٹ کریں تو ہم نہیں لیں گے. پرائم منسٹر نے کا کہنا یہ ہے کہ وی ہیو ٹو لرن ٹو اسٹینڈ آن آور اون فیٹ. اچھا, سمپل. اب ایک اور بات ہے, ڈاکٹر عافیہ صدیقی کی بہت بات ہوئی, پرائم منسٹر صاحب نے اپنی گفتگو میں ذکر کیا, لیکن امریکی دفتر خارجہ کے حکام نے جب میڈیا کو بریفنگ دی تو انہوں نے کہا اس پہ تو بات ہی نہیں ہوئی. میں تو پریزنٹ تھا حضور. کہاں پہ پریزنٹ تھے آپ؟ پریزیڈنٹ اوباما اور پرائم منسٹر نواز شریف کی میٹنگ کا میں پریزنٹ تھا اور نوٹ ٹیکر تھا. اچھا, میں آپ سے افرم کرتا ہوں کہ پرائم منسٹر ڈڈ ریز اٹ. اچھا, 100%. اور اوباما صاحب نے کیا جواب دیا؟ اوباما صاحب نے کہا کہ وی انڈرسٹینڈ
دیر از اے کنسرن ان پاکستان، کیونکہ پرائم منسٹر نے یہ تو نہیں کہا کہ آپ کی ڈیسیژن غلط تھی صحیح تھی، انہوں نے کہا کہ آپ ایک ہیومینیٹیرین اس کو ایسپیکٹ سے دیکھیں، ایک عورت ہے جس کو اس قسم کی آپ نے لمبی سینٹنس دی ہے، اب ہمیں تو ڈیٹیلز اس کے لیگل کیس کا نہیں ہے، مگر آپ اس کو کنسیڈر کریں ریپیٹریشن، بیکاز اٹ ول بی اے گڈ میسج ٹو دا پیپل. اچھا لیکن فاطمی صاحب اب بہت آپ کی مہربانی کہ آپ نے اتنی اہم بات قوم کو بتائی، لیکن اوباما صاحب کی طرف سے بھی تو کوئی نوٹ ٹیکر ہوگا نا وہاں پہ؟ جی ہاں، تو پھر اس کو بھی پتا ہوگا، تو پھر اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ اور اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کا تو کوئی نہیں تھا نہیں، تو انہوں نے پھر یہ کیوں کہہ دیا نہیں، وہاں تک نہیں پہنچی گا، مگر میں آپ کو کہہ رہا ہوں ون فل ریسپانسبلٹی. اچھا کہ بات ہوئی 100% ہوئی. اچھا ایک اور بات بھی ہوئی، آپ کے دوست ساتھی جناب پرویز رشید صاحب، انہوں نے اس ملاقات کے بعد ایک خوشخبری دے دی قوم کو. میں چاہتا ہوں ذرا آپ اس پہ بھی تبصرہ کر دیں. سنیں جی پرویز رشید صاحب نے ہمیں کیا کہا تھا. پاکستان اور امریکہ کے درمیان قیدیوں کے تبادلے کا کوئی معاہدہ موجود نہیں تھا، اب اس پروٹوکول پر دستخط ہو گئے، وہ پروٹوکول اپنے تکمیل کے پروسیس میں ہے. جیسے ہی وہ پروٹوکول مکمل ہوگا پاکستان کو حق حاصل ہوگا کہ وہ عافیہ صدیقی کو پاکستان واپس لے آئیں، تو انشاءاللہ تعالی وہ پاکستان آئیں گی. انشاءاللہ تعالی عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئیں گی. یہ پرویز رشید صاحب نے قوم کو ایک اور خوشخبری دے دی. انشاءاللہ تعالی جی انشاءاللہ تعالی عافیہ صدیقی پاکستان واپس آئیں گی. یہ سٹیٹمنٹ پرویز رشید صاحب کی درست ہے یا قبل از وقت ہے؟ انشاءاللہ تعالی ہماری بھی یہی امید و دعا ہے. آپ نے تو کوشش کی نا، موقع پہ موجود تھے. سنیے، دیکھیے، ایک ایشو ریز کیا جاتا ہے اور اس کو کنسٹنٹلی، جیسے کہ ایئر مارشل صاحب نے کہا کہ ڈرون ایشو کو آپ بولتے جائیں سے. اب آپ دیکھیں پہلی دفعہ اکیلے پاکستانی کتنی سارے کنٹریز اس ڈرونز کو ریز کرے، اسی طرح سے عافیہ صدیقی کا اس لیول پر آج تک نہیں ریز کیا گیا تھا. ریز کیا گیا، رجسٹر کیا گیا، ٹھیک ہے نا. اور ساتھ ساتھ ہمارے لیگل ایکسپرٹس نے کہا تھا کہ کیونکہ امریکہ اور پاکستان کے بیچ میں کوئی معاہدہ نہیں ہے جس کے بیسس پر ریپیٹریشن ہو سکتا ہے، تو ایک یورپین معاہدہ ہے، یہ لیگل ایکسپرٹس کا کہنا تھا. آپ اگر اس کو سائن کر جائیں تو وہ آپ کو ایک راستہ شاید دے سکے کہ ان کی ریپیٹریشن کرے. وہ پروسیس ہم نے شروع کر دیا ہے، یورپین کنٹریز کو انفارم کر دیا ہے، اس میں 3 to 6 months لگتا ہے. تو ہم دونوں لیگل بیسس پر بھی کام کر رہے ہیں، پولیٹیکل بیسس پر بھی کام کر رہے ہیں، اور انہیں یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھیے اس کے ریپیٹریشن میں ایک بڑا اچھا میسج پاکستانیوں کو جاتا ہے. تو کہیں پہ شکیل آفریدی اور عافیہ صدیقی کا بارٹر تو نہیں ہو رہا؟ نہیں، کوئی ایسی بارٹر کی کوئی بات نہیں ہوئی، مگر آپ صحیح فرما رہے ہیں. ڈاکٹر آفریدی کا ذکر اوباما صاحب نے کیا، اسی میٹنگ میں کیا، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ بھی ایک کیس ہے اور ایک بہت بڑی ایونٹ میں ان کا بہت ایک چھوٹا سا رول تھا، اور ہم سمجھتے ہیں کہ اس رول سے آپ کے ملک میں اینٹی پولیو کیمپین کو بھی نقصان پہنچا ہے. اچھا یہ ایکسیپٹ کیا اوباما صاحب؟ جی ہاں، کہ ڈاکٹر شکیل آفریدی کی وجہ سے اینٹی پولیو کیمپین پہ منفی اثرات ہوا، اور ہم نہیں چاہتے ہیں کہ ایسا ہو، کیونکہ پاکستان میں پولیو جو ہے بڑے تیزی سے بڑھ رہا ہے، اور ہم یہ ایک نیگیٹو ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، مگر یہاں بھی بڑی سینٹیمنٹس اس پر ایجیٹیٹڈ ہیں، اور کانگریس میں بھی اس ایشو کو برابر ریز کیا جاتا ہے. تو آپ بھی اس پر ذرا سا اس پر نظر رکھیں. تو پرائم منسٹر نے کہا کہ دیکھیے اٹ از بیفور دا جوڈیشری، اور ہمارے ہاں الحمدللہ جوڈیشری پوری انڈیپینڈنٹ ہے، تو ہم جوڈیشل ڈیسیشنز کو فلی ہمیں ریسپیکٹ کرنا چاہیے. لیکن طارق فاطمی صاحب، ڈاکٹر شکیل آفریدی کا معاملہ ہماری جوڈیشری کے سامنے تو نہیں ہے، وہ تو ٹرائبل ایریا کی جو انتظامیہ ہے اس کے پاس. اب وہی جوڈیشری ہے نا، جوڈیشری تو اسی کو آپ کہیں گے نا. جی آپ کیا کہیں گے جی شہزاد چودھری صاحب؟ میرے لیے جوائنٹ سٹیٹمنٹ جو ہے وہ ہے جو کہ کانکریٹ ٹرمز کے اندر پاکستان اور امریکہ کے روابط کو ڈٹرمن کرتا ہے. اچھا، اب یہ شکیل آفریدی ہے یا ڈاکٹر عافیہ ہے؟ ڈاکٹر عافیہ ہماری بیٹی ہے، پاکستان کی بچی ہے، اس کا واپس آنا پاکستان کے لیے اور ہماری خواتین کی رسپیکٹ کے کانٹیکسٹ میں ایک بہت اچھا اور اس کا ایک بڑا مثبت امر ہے. لیکن کیا اس کے سر کے اوپر یا شکیل آفریدی کے سر کے اوپر پاکستان اور امریکہ کے تعلقات کو ڈٹرمن کیا جا سکتا ہے؟ میں سمجھتا ہوں ہرگز نہیں. جو انڈیویجولز ہوتے ہیں وہ بہت معمولی حصہ جگہ رکھتے ہیں اسٹیٹس کے، ریاستوں کے معاملات کے اندر.
تو اس لیے لیکن امریکہ نے ریمنڈ ڈیوس کے معاملے میں تو یہ نہیں دیکھا. اس لیے پاکستان کی کمزوری کی وجہ سے جوائنٹ سٹیٹمنٹ کو میں معتبر سمجھتا ہوں. جوائنٹ سٹیٹمنٹ ایک بہت اچھا ڈاکومنٹ ہے. اب ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پاکستان لیکن جوائنٹ سٹیٹمنٹ میں نہ ڈرون کا ذکر ہے، نہ عافیہ صدیقی کا ذکر ہے، نہ کشمیر آفریدی کا ذکر ہے. اسی لیے مجھے چھوٹی سی بات صاحب اگر اجازت ہے، کیونکہ یہ نیگوشیشنز ہو چکی ہیں. اچھا. آپ سمجھ رہے ہیں، اور یہ اوباما صاحب کی اور میاں صاحب کی تو آخری انگیجمنٹ، اور وہاں سے ڈائریکٹلی ہم ایئرپورٹ یعنی کہ ڈرون کے معاملے پہ نیگوسیشن ہو چکی تھی. جی نہیں یہ جوائنٹ اسٹیٹمنٹ پر نیگوشیشنز ہو چکا تھا، کمپلیٹ ہو گیا تھا. اور ہماری کوشش تھی، جیسا کہ مارشل صاحب کہہ رہے، کہ یہ ایک ہسٹورک ڈاکومنٹ ہوتی ہے جو کہ بیس بناتی ہے فیوچر ریلیشنز کی. میں اس میں چھوٹی سی چیز ایڈ کرنا چاہوں گا. ڈیپینڈ کرتا ہے کہ اب فارن آفس ہمارا اور وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور طارق فاطمی صاحب اور سرتاج عزیز صاحب کس طرح ہاتھوں سے اس فریم ورک کے اوپر اس تعلق کو استوار کرتے ہیں اور وہ فوائد حاصل کرتے ہیں جو کہ پاکستان کے لیے ونڈوز کھلی ہیں. سب سے بڑا جو چیز میں سمجھتا ہوں، اور سکسیس دیکھیے، انفارچونیٹلی جب یہ دورہ ختم ہوا تو ہمیں لگتا نہیں تھا کہ کوئی بہت کامیاب دورہ گزرا ہے، لیکن جب یہ اسٹیٹمنٹ آپ پڑھتے ہیں اور کچھ باتیں سنی آپ نے تو آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ پریزیڈنٹ اوباما یہی کچھ کہہ سکتے تھے کہ دیکھیے ہمیں آپ سے کوئی مخاصمت نہیں ہے، ہم آپ کے ساتھ نفرت نہیں کرتے، ہماری سپورٹ آپ کو حاصل ہے، لیکن خدا را اپنے طور پہ اپنے تئیں بھی کچھ کیجئے، کچھ کوشش کیجئے تاکہ آپ کا ملک بھی کوئی ایک سیدھا رستہ اختیار کرے اور آپ بہتری کی طرف جائیں. جی، ہماری گفتگو جاری ہے. بڑے ہی اہم معاملات پہ طارق فاطمی صاحب ہمارے ساتھ ہیں، اور دورہ امریکہ جو تھا نواز شریف صاحب کا، اس میں وہ موجود تھے. جو اوباما کی اور نواز شریف صاحب کی ملاقات تھی اس میں بھی موجود تھے. بڑی اہم باتیں بتا رہے ہیں. وقفے کے بعد ہماری گفتگو جاری رہے گی. ویڈیو کال سے مسز اقبال صاحب کے بارے میں کہا، اس کو ہم بڑی سیریس کنسیڈریشن دیں گے، اس پالیسی کو ریویو کریں گے. تو میرا یہ خیال ہے کہ ایک ڈپلومیٹک ڈائیلاگ میں جب آدمی جاتا ہے، اپنی پوائنٹ آف ویو کنوے کرتا اور ایکسپیکٹ یہ کرتا ہے کہ کم از کم دوسری طرف سے آپ کو بڑی پیشنٹ ہیئرنگ ملے، آپ اسی وقت بیٹھ کر کے آپ ایگریمنٹس تو نہیں سائن کر سکتے ہیں. آپ نے تو ابھی تھوڑی دیر پہلے بڑے واضح الفاظ میں کہا کہ امریکہ ڈرون حملے بند نہیں کرے گا. اس لیے کیونکہ اس کے پاس یہی ایک ہتھیار ہے جو کہ وہ پاکستان کے اور افغانستان کے بہت پیچیدہ حالات کے اندر، جیسے کہتے ہیں نا لیسر آف دا ایولز، اس کی موجودگی اگر ایول ہے تو اس کی جو فوجیں بوٹس آن گراؤنڈ سب سے بڑا ایول ہے. لیکن نواز شریف صاحب کے دورہ امریکہ سے پہلے، دوران اور ابھی تک کوئی ڈرون اٹیک نہیں ہوا. دیکھیے میں آپ کو بتاؤں، ایک بڑا کرٹیکل اور کروشل ایشو ہے. اگر تو ایک آپریشنل پاز آتا ہے بیچ میں، اور میں یہ بڑی ذمہ داری کے ساتھ بات کر رہا ہوں، اگر یہ 6-8 ہفتے کا آپریشنل پاز آتا ہے تو میں اس کو بھی ایک بہت بڑی کامیابی سمجھوں گا. اچھا، لیکن یہ یاد رکھیں کہ جو ہی آپ اس آپریشنل پاز پہ ڈیپینڈ کرنا شروع کریں گے اور اپنے بات چیت کا آغاز کریں گے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے چابی اپنی بات چیت ان کے ہاتھ میں دے دی، امریکہ کے ہاتھ میں. وہ جب چاہیں ایک ڈرون اٹیک کر کے آپ کی تمام جو ایفرٹ ہے اس کو ملیامٹ کر سکتے ہیں. اس لیے اس پہ ڈیپینڈ کرنا، میں کسی صورت بھی اس پر ڈیپینڈ نہیں کرنا چاہتا، نہ میں یہ اس پہ یقین نہیں رکھنا چاہتا. ٹھیک ہے. اچھا ٹھیک. طارق فاطمی صاحب، اب ہم ذرا ڈرون سے نکلیں. جی، ایک اور بھی ایشو بہت اہم ہے اور وہ ہے کشمیر کا مسئلہ. وہ یونائٹڈ نیشنز میں بھی نواز شریف صاحب نے ریز کیا تھا اور اوباما صاحب کے سامنے بھی بات ہوئی ہے. تو اس پہ پاکستان میں کچھ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ امریکہ سے مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے مدد نہیں مانگنی چاہیے. تو چھوٹا سا ذرا آپ ایک ویو سن لیں شمشاد احمد صاحب کا، سابق فارن سیکرٹری، کیا کہہ رہے ہیں. آپ کا کیا خیال ہے کہ تھرڈ پارٹی انٹرونشن سے مسئلہ کشمیر حل ہو سکتا ہے؟ میں نہیں سمجھتا کہ یہ ایک دانشمندانہ تجویز ہے کہ امریکہ کو اس مسئلے پر انوالو کیا جائے. تو اگر آپ اس کو پورے طریقے سے انوالو کر لیں گے تو پھر آپ کو تیار رہ جانا چاہیے کہ کشمیر کے مسئلے کا حل جو ہوگا وہ بالکل اس طرح ہوگا جس طرح کوئی جائیداد کا تقسیم کا مسئلہ ہو. ٹھیک ہے. اور پھر وہ اپنی مرضی سے ٹکڑے کرے گا. جی طارق فاطمی صاحب. شمشاد صاحب میرے بڑے سینئر اور بڑے ہائیلی ریسپیکٹڈ کولیگ رہے ہیں. یہ ہر حکومت کی پاکستان میں کوشش رہی ہے 48 آن ورڈز کہ اس ایشو میں ہم فورن پاورز کو انوالو کریں، کیونکہ انڈیا پاکستان کی ایکویشن میں ایک انہرنٹ امبیلنس ہے
اور اس امبیلنس کے لیے آئدر آپ یونائٹڈ نیشنز کے پاس جاتے ہیں, آپ او آئی سی میں ریز کرتے ہیں, آپ نان الائن میں کوشش کرتے ہیں ریز کرنے کی, آپ ہر ملٹی لیٹرل فورم میں جاتے رہے پچھلے 60+ ایئر سے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ کلنٹن ایڈمنسٹریشن کے وقت میں بھی ہم نے کوشش کی تھی کہ امریکنز جو ہیں انوالو کیے جائیں. بائی لیٹرلی وہ تیار نہیں ہے. ملٹی لیٹرلی کم از کم لوگوں کو سینسٹائز کیا جائے کہ اگر انڈیا کہتا ہے کہ یہ ایشو ہی نہیں ہے, تو اگر ایشو نہیں ہے تو 5 لاکھ سولجرز کیوں ہیں؟ کیا ضرورت ہے وہاں ٹاڈا آرڈیننس لگانے کی؟ کیا ضرورت ہے وہاں 10-20 لوگوں کو ہر دن شہید کرنے کی؟ کیا ضرورت ہے کہ ایل او سی پر جب انفرنجمنٹ ہوتی ہے یا وائلیشن ہوتی ہے تو پورے دنیا میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے کہ معلوم نہیں کیا یہ کانفلکٹ کی طرف تو نہیں لیڈ کر رہا ہے انڈیا پاکستان میں؟ تو یہ ایک لائیو انٹرنیشنل ایشو ہے, اور میرا خیال ہے کہ یہ فرض بنتا ہے پاکستان کی لیڈرشپ کو کہ جہاں بھی جائیں اور جس وقت بھی جائیں اس کے اپنے انٹرلوکیوٹر کے ساتھ کاؤنٹر پارٹ کو سینسٹائز کریں کہ کشمیر ایک فلیش پوائنٹ ہے, اور کشمیر میں دنیا کو اپنے آپ کو انوالو کرنا چاہیے, خاص کے ان پاورز کو جن کی ذمہ داری بنتی ہے یونائٹڈ نیشنز چارٹر کے بیسس پر, پرماننٹ ممبرشپ کے بیسس پر, کہ وہ اس کی ریزولوشن کے طرف ایک حصہ لیں. شہزاد چودھری صاحب, اصولی طور پہ بالکل درست بات ہے. پاکستان نے ہمیشہ اس کو ایک آربیٹر کی ضرورت محسوس کی ہے, کیونکہ انڈیا بالکل کسی صورت بھی پاکستان کے ساتھ کشمیر پہ بات چیت کرنے کے لیے تیار نہیں ہے, اور اس صورت میں ہم آواز اٹھاتے رہتے ہیں. لیکن بھارت کا جو آج اثر و رسوخ ہے, اور پھر ساتھ ہی ساتھ ان تمام قوتوں کا جن کو ہم سمجھتے ہیں کہ وہ آ کے ہمارے لیے کچھ کام کریں گے, ان کا اپنا جو سوچ ہے وہ یہ ہے کہ ایسے معاملے کے اندر جو کہ انڈیا پاکستان کے درمیان میں ایک بہت کلیدی مسئلہ ہے, وہ نہیں آنا چاہتے کہ یہ بائیلیٹرل مسئلہ ہے, اس کو بائیلیٹرل لیول پہ حل کیا جائے. اس سے کوئی امید لگانا تو بہت دور کی بات ہے. میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ٹھیک ہے رجسٹر کرانے کی حد تک آپ ذکر کر دیجئے, لیکن اس سے کوئی بہت بڑی توقع نہیں کی جانی چاہیے. پاکستان اور بھارت کو اس کو اپنے ہی اندر اپنے تئیں اس کو سوچنا پڑے گا کہ کیا انوویٹو طریقے ہو سکتے ہیں, ہو بھی سکتے ہیں کہ نہیں ہو سکتے, لیکن اس کے لیے بہت سارا گراؤنڈ ورک, بہت ساری تیاری کرنے کی ضرورت ہے. اس لیے ان کو خام میں امیدیں نہیں لگانی چاہیے قوم کو ہمیں کہ جی اچھا سب کچھ ابھی کچھ ہونے والا ہے. آپ نے تیاری کی بات کی ہے, تیاری کی بات کی ہے. طارق فاطمی صاحب, یہ بھی بہت اعتراض کیا جا رہا ہے کہ نواز شریف صاحب کو بغیر تیاری کے غیر ملکی دورے پہ بھیج دیا جاتا ہے. کہنے کے لیے تو آپ جو کہہ سکتے ہیں, یعنی وزٹ سے پہلے انہوں نے جتنے ان کے نیشنل سیکیورٹی کے لوگ کنسرنڈ ہیں, سول اور ملٹری, ان کے ساتھ آدھے دن کا سیشن کیا. اچھا, آدھے دن کا سیشن کیا, بڑی کمپریہنسو ڈائیلاگ اور ڈسکشن کیا, ان کی ویوز لی, ان کی اسیسمنٹ کروائی, پھر فارن آفس کے ساتھ اکٹھا میٹنگ کی, انہوں نے پھر جہاز کے اندر میٹنگ کی, پھر واشنگٹن میں پہنچنے کے بعد میٹنگ کی. تو اب کس قسم کی تیاری کی بات کر رہے تھے؟ یہاں تک کہ جب اوباما صاحب کے ساتھ بیٹھ کے وہ گفتگو کر رہے تھے تو پوائنٹس انہوں نے کاغذ پہ لکھے ہوئے تھے. نہیں, وہ تو کیونکہ پریس کو دینا پڑتا ہے اور اس میں آپ مس آؤٹ نہیں کرنا چاہتے, ورنہ آپ فوراً کہتے ہیں کہ انہوں نے فلاں چیز کا ذکر کیا, نہیں فلاں چیز کا. میں کہہ رہا ہوں کہ تیاری کا کیا مطلب ہے؟ تیاری کا مطلب یہ ہے کہ آپ جو بھی اویلیبل آپ کے ایکسپرٹس اور ایڈوائزرز آپ کے ٹیم میں موجود ہیں, آپ ان کو آن بورڈ لیں. ٹھیک ہے, اور جو بھی پوائنٹس ریز کیے گئے, آپ یقین مانیے اتنی کمپریہنسو پریزنٹیشن تھی اور اتنی لمبی گفتگو ہوئی کہ میں بھٹو صاحب کے وقت سے امریکہ کے ساتھ وزٹس میں ایسوسیٹڈ ہیں. بھٹو صاحب کی 74-75 وزٹس میں بھی میں ادھر تھا. جو کسنجر صاحب کی ہوئی تھی. جی بالکل, آپ نے صحیح فرمایا. کسنجر کے لیے کھانا کیا گیا تھا جس کے لیے بٹیر منگوایا گیا تھا. اچھا جی, تو اس میں بھی بٹیر پاکستان سے منگوایا گیا تھا؟ نہیں, کہیں اور سے لایا گیا تھا. اچھا, اینی وے, تو سن لیجئے, تو یعنی 90 منٹس اوباما کے ساتھ میٹنگ ہوئی ود ڈیلیگیشنز, 30 منٹس ون آن ون میٹنگ ہوئی, 2 آورس. کوئی پریشر نہیں تھا اوباما کی طرف سے کہ آپ میٹنگ ختم کریں, اور اتنی وارم تھی اس کے طرف سے, اتنی فرینڈلی تھی. اس نے کہا کہ وی وانٹ ٹو سی اے اسٹرانگ, اسٹیبل اینڈ پراسپرس پاکستان. لیکن اوباما جب گفتگو کر رہے تھے آپ کے ساتھ اور پھر واپس بھی آئے, تو جو ان کے ایک بہت قریبی دوست ہیں انڈیا, ایک بہت قریبی دوست ہے امریکہ کا, مسلسل ورکنگ باؤنڈری پہ, لائن آف کنٹرول پہ بمباری ہو رہی ہے, شیلنگ ہو رہی ہے, پاکستانی سیویلینز کو شہید کیا جا رہا ہے. تو جس وقت نواز شریف صاحب امریکہ میں بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ جناب ہمیں مسئلہ کشمیر کے حل کے لیے آپ کی مدد چاہیے, تو انڈیا کیا میسج دے رہا تھا؟ وہ فائرنگ کر رہا تھا, شیلنگ کر رہا تھا. ناراض کیوں ہے انڈیا نواز شریف صاحب سے؟ آج کل ناراض سا نظر آتا ہے. نہیں, یہ پوائنٹ تو ہمارا پروف کرتا ہے
کہ ہندوستان نے اگر یہ حرکتوں میں انگیج کیا، یعنی اس کو اس بات کا فکر ہے کہ میاں صاحب کی الیکٹڈ ڈیموکریٹک گورنمنٹ ہے جس کا فوکس اکنامک ریوائول پر ہے، جس کا فوکس ہے ریکنسیلیشن افغانستان میں ہو، جس کی فوکس ہے پیس پروسیس میں، تو آپ کے پاس ایجنڈا نہیں رہتا ہے کچھ پاکستان کو کرٹیسائز کرنے کا. اور بائی دا وے میں اس کو ایکسپلین کروں کہ میاں صاحب نے سمپلی یہ کہا کہ امریکہ ایک میجر پاور، ایک P5 ممبر کے حیثیت سے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ گلوبل فلیش پوائنٹ پر اپنے انفلوئنس کو استعمال کریں. یہ کہیں نہیں کہا گیا کہ آپ آئیں اور کشمیر کو ریزالو کریں، کہ آپ ساری دنیا میں اگر فلسطین کو میں آپ ریکنسیلیشن پروموٹ کرتے ہیں، آپ سیریا میں چاہتے ہیں کہ پیس ہو، آپ ہر خطے میں انٹرسٹڈ ہیں کیونکہ آپ کی ذمہ داری بنتی ہے. تو اگر انڈیا پاکستان کی اتنی میجر ٹینشن ہے اور کانفلکٹ کے برابر اپریہنشنس ہوتا ہے تو آپ اپنی انفلوئنس کو استعمال کریں. اب یقیناً آپ سوچ رہے ہوں گے کہ ابھی تک جو نواز شریف صاحب کا دورہ برطانیہ ہے جہاں پہ وہ صدر حامد کرزئی سے ملاقات کریں گے، اس کے بارے میں کوئی سوال نہیں ہوا، تو اس کے بارے میں سوال کریں گے ایک وقفے کے بعد. ٹائم میرے پاس کم ہے، سوالات بہت زیادہ ہیں. فاطمی صاحب، میں نے برطانیہ کے وزٹ کے بارے میں سوال کرنا تھا، لیکن ایک چیز چھوٹی سی میں چاہ رہا ہوں یہ بھی بتا ہی دیں آپ. مجھے ایک ڈپلومیٹ انہوں نے بتایا کہ یہ جو نواز شریف صاحب کا دورہ تھا یہ پچھلے ڈیکیڈ میں بلکہ 10-15 سال میں یہ پہلا آفیشیل وزٹ تھا. تو میں نے سوچا کہ وہ تو یوسف رضا گیلانی صاحب بھی گئے تھے، پھر اس سے پہلے مشرف صاحب بھی جاتے تھے اور ان کی بش سے ملاقات ہوتی تھی، پریس کانفرنس بھی کرتے تھے مل کے، تو وہ بھی وزٹ تھا، وہ آفیشیل نہیں ہوتا تھا. نواز شریف صاحب کا وزٹ آفیشیل ہے، فرق کیا تھا؟ آپ کی انفارمیشن صحیح ہے. میں بتاؤں امریکہ میں بڑی ریجڈ پروٹوکول فالو کیا جاتا ہے اور بڑی کیٹیگریز ہے. جیسے پریزیڈنٹ کے لیے ہائیسٹ فارم آف وزٹ جو ہے اسے اسٹیٹ وزٹ کہتے ہیں، اور ہیڈ آف گورنمنٹ یعنی پرائم منسٹر کے لیے ہائیسٹ لیول آف پروٹوکول کو آفیشیل وزٹ کہا جاتا ہے. اس کے بعد ورکنگ آفیشیل ہے، پھر ورکنگ ہے، پھر پرائیویٹ اس قسم ہے. یہ کم از کم 10-15 سال کے بعد پہلی دفعہ آفیشیل وزٹ دی گئی. اس کی 2-4 میجر کیریکٹرز، ایک تو یہ ہے کہ اینڈروز ایئر فورس بیس پر آپ کو 19 گن سیلوٹ ملتا ہے. اب آپ کہیں گے اس کی امپورٹنس نہیں، دوسری بات ہے، مگر پروٹوکول کی ہے. اس کے بعد آپ ریویو گارڈ کرتے ہیں، آنر گارڈ کو ریویو کرتے ہیں. پھر آپ جب وائٹ ہاؤس میں جاتے ہیں وہاں آپ کو ایک آنرنگ سیریمنی ہوتی ہے، پھر وہاں بھی ٹروپس جو ہے دونوں طرف مارچ کیے جاتے ہیں. اس کے بعد شہر کے اندر آپ کو بڑی اسپیشل پروٹوکول ملتی ہے. تو یہ سب چیزیں بہت ریئرلی دیتے ہیں، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ یہ الیکٹڈ اتنی پیسفل ڈگنیفائڈ ٹرانزیشن کے بعد ایک الیکٹڈ گورنمنٹ آئی ہے، یہ ہم سمبلائز کرنا چاہتے ہیں آور سپورٹ فار دا ڈیموکریٹک ٹرانزیشن ان پاکستان اینڈ فار دی پرائم منسٹرز پالیسیز. سن لیجئے، آف فوکس آن اکانومی ایٹ ہوم اینڈ فرینڈشپ ود دا نیبرنگ کنٹری. اچھا چلیں ٹھیک ہے. اب مجھے یہ بتائیے کہ امریکہ سے آئے پرسوں، آپ بھی ان کے ساتھ پرسوں آئے، آج نواز شریف صاحب لندن چلے گئے جہاں ان کو ملنا ہے کرزئی صاحب سے. اب کرزئی صاحب سے میٹنگ اتنی امپورٹنٹ کیوں ہے؟ کیا ملا برادر کا مسئلہ جو ہے وہ طے نہیں ہو رہا پاکستان اور افغانستان کے درمیان؟ پھڈا کیا ہے؟ ملا برادر کو ہم کیوں ریلیز نہیں کر رہے؟ ذرا سا میں ایکسپلین کر دوں. پہلی بات تو یہ ہے کہ اوریجنل انویٹیشن جو آیا تھا یہ جوائنٹلی آیا تھا ملیشین پرائم منسٹر کا اور برٹش پرائم منسٹر کا. یہ ورلڈ اسلامک اکنامک سمٹ ہوتی رہی ہے کئی برسوں سے آؤٹ سائڈ یورپ. یہ پہلی دفعہ یورپ میں ہو رہی ہے، اور پہلی دفعہ برٹش پرائم منسٹر کا کہنا یہ تھا کہ میں اس میں ایک میجر رول پلے کرنا چاہتا ہوں. تو پہلی بات تو اسلامک لیڈرز کی. دوسری بات یہ ہے کہ اکنامک اس کا فوکس ہو. یہ پرائم منسٹر صاحب کا فیوریٹ سبجیکٹ ہے اکانومی، تو اس لیے انہوں نے فیصلہ کیا. اس کے بعد کیونکہ افغان پریزیڈنٹ بھی آ رہے تھے اور پاکستان پرائم منسٹر نے بھی ایکسپٹ کر لیا تھا، تو پرائم منسٹر کیمرون نے کہا کہ یہ بڑا اچھا موقع ہے، ہم ایک ٹرائی لیٹرل کریں گے، اور ٹرائی لیٹرل میں میاں صاحب اور افغان پریزیڈنٹس ہوں گے اور ہم ہوں گے. تو افغانستان کے ریکنسیلیشن پروسیس میں اینڈ ٹو انشور پیس اینڈ اسٹیبلٹی آفٹر 2014
کوئی بھی اگر انیشیٹو لیتا ہے تو پاکستان اس کو سپورٹ کرتا ہے. تو پرائم منسٹر کیمرون کی اس انیشیٹو کو ہم نے سپورٹ کیا. ہم نے ریئلائز کیا کہ یہ بہت جلد آ رہا ہے امریکہ وزٹ کے بعد, مگر دیکھیے ملیشیا کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, دوسرے اسلامک ملکوں کے ساتھ بھی تعلقات ہیں, اور میاں صاحب کا نہ جانا جو ہے نا, اٹ وڈ ناٹ ہیو گون ڈاؤن. اچھا, میں آپ کو تنگ نہیں کرنا چاہ رہا, مجھے پتا ہے کہ آپ کی بھی کچھ لمٹس ہیں اور مجھے فورس نہیں کرنا چاہیے کہ آپ لمٹس کراس کریں. میں پھر پوچھوں گا کہ پاکستان نے بار بار کہا کہ ملا برادر کو ریلیز کر دیا جائے گا, لیکن نہ صرف یہ کہ کرزئی کہہ رہے ہیں کہ ان کو ریلیز نہیں کیا گیا, بلکہ افغان طالبان نے بھی کہا کہ ان کو ریلیز نہیں کیا جا رہا, اور انہوں نے اس پہ خفگی کا اظہار بھی کیا ہے. تو پاکستان نے کیوں ان کو قابو میں کیوں رکھا ہوا؟ اپنے پاکستان ان سے کوئی زبردستی کام لینا چاہتا ہے؟ نہیں, اس ایشو پر مجھے ڈیٹیل آنیسٹلی نہیں پتا ہے. جہاں تک مجھے علم ہے یہ ہے کہ انہیں ریلیز کر دیا گیا ہے, انہیں گھر میں رکھا گیا ہے. ایک چیز کا خیال رکھیے گا کہ ان کی سیکیورٹی جو ہے نا وہ بڑا ایک اہم ایشو ہے. آپ سوچیں کہ نعوذ باللہ خدا نخواستہ کچھ ہو جائے کسی طرف سے بھی تو پاکستان ٹیریٹری پہ ہوگا تو پھر ہمیں ذمہ دار سمجھا جائے گا. شہزاد چودھری صاحب, آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ملا برادر کا جو مسئلہ ہے اس کی وجہ سے بہت سی غلط فہمیاں جنم لے رہی ہیں؟ نہیں, دیکھیں پاکستان نے وہ سب کچھ کیا جو افغانستان چاہتا تھا, یا جو پریزیڈنٹ کرزئی نے اپنے منہ سے جو الفاظ نکالے پاکستان نے وہ کیا. یعنی صرف ملا برادر نہیں, اس سے پہلے کوئی میرا 33 یا 23 یا 25 لوگ پاکستان اس سے پہلے ریلیز کر چکا ہے. مسئلہ یہ نہیں ہے کہ ملا برادر نے کوئی بہت بڑا کمال کریٹ کرنا ہے. کمال کریٹ ہونا دو اور جگہوں سے, امریکہ سے اور افغانستان سے. افغانستان کا انٹرنل ڈائلاگ اور امریکہ کا ڈائلاگ طالبان کے ساتھ, ٹھیک ہے, دونوں ہی اس وقت انحطاط کا شکار ہیں, رکے ہوئے ہیں, وہاں پہ کچھ بھی نہیں ہو رہا. اور اگر وزیر اعظم نواز شریف صاحب اور طارق فاطمی صاحب جب اس وقت گئے, اگر یہ وہاں پہ پریزیڈنٹ اوباما صاحب کو جا کے یہ فرماتے کہ جی پاکستان کا مستقبل کا سوال ہے, اگر آپ یہ دو ڈائلاگ خدا واسطہ کرا دیجئے, کیونکہ ہم اپنے جو آپ کے مہمان بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس یا ہمارے لوگ, ہم ان کو واپس بھیجنا چاہتے ہیں تاکہ ہمارے پاس یہ جو باقی وزن ہے جو ہم کیری کر رہے ہیں یہ کم سے کم. میرا خیال ہے انہوں نے کہا ہوگا. نہیں, مجھے نہیں پتا. دیکھیے یہ وہ معاملات ہیں, شاید یہ شیئر بھی نہ کرنا چاہیں, لیکن اس کے اوپر, لیکن اگر میرا خیال ہے تھوڑی سی شیئر کر دیں اگر آپ. بالکل ریس کیا گیا تھا نا, اور اسٹیٹمنٹ میں بھی موجود ہے کہ بارڈر مینجمنٹ بڑا کرٹیکل اس میں رول پلے کرے گا. بارڈر مینجمنٹ تو بہت چھوٹا حصہ ہے, ایک انیشیشن آف دی لارجر فریم ورک فار پیس ان افغانستان, اس کا ٹوٹل ایک ایبسنس ہے, اور یہ میرے خیال میں پاکستان کو ہانٹ کرے گی. اللہ نہ کرے. اور میں ریکویسٹ کروں گا ان سے کہ پلیز کل سے اس کے اوپر کام شروع کریں, کہ امریکہ کو بولیں کہ اس کے اوپر کام شروع کرو تاکہ پاکستان کا مستقبل سیکیور. چھوٹا سا رسپانس دے دیں اس کا. نہیں, یہ بڑی ڈیٹیل میں افغانستان جو ہے بائی دا وے اتنی ڈیٹیل میں ڈسکس کیا گیا تھا ہر اینگل سے اور ہر ایسپیکٹ سے. اچھا جی, چلیں, بہت بہت شکریہ طارق فاطمی صاحب, آپ نے ہمیں بہت سی نئی باتیں بتائیں. ایئر وائس مارشل شہزاد چودھری صاحب, آپ کا بھی بہت بہت شکریہ. طارق فاطمی صاحب جو کہ امریکہ کے دورے میں نواز شریف صاحب کے ساتھ موجود تھے, اوباما اور نواز شریف صاحب کی جو ملاقات تھی اس میں بھی موجود تھے, انہوں نے آج بہت ہی اہم باتیں بتائی ہیں, اور سب سے جو اہم ترین بات ہے وہ یہ ہے کہ امریکہ کے صدر براک اوباما نے نواز شریف صاحب کو یہ کہا کہ ڈرون حملوں کے بارے میں جو امریکہ کی پالیسی ہے وہ اس پہ ریویو کرنے کے لیے تیار ہیں. کوئی یقین دہانی نہیں کروائی, لیکن یہ کہا کہ ریویو ضرور کریں گے. یہ ایک بہت اہم بات ہے. اور نواز شریف صاحب کے دورے کے دوران جو وہاں سے خبریں آ رہی تھیں وہ بالکل مختلف تھی, لیکن فاطمی صاحب جو کہ اس ملاقات کے عینی شاہد ہیں, موجود تھے, انہوں نے جو بات کی ہے اس کے بعد یقین ہمیں توقع کرنی چاہیے کہ شاید وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو نواز شریف صاحب کا دورہ امریکہ اس کے کچھ اچھے نتائج سامنے آنا شروع ہو جائیں گے. اور وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا پرویز خٹک صاحب نے جو کہا کہ اگر ڈرون حملے بند نہ ہوئے تو ہم نیٹو کی سپلائی لائن کو اپنے صوبے میں بند کریں گے, اللہ کرے یہ نوبت نہ آئے. مجھے دیجیے اجازت, اللہ حافظ.